السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں، آج ہم ایک ایسے مضمون پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر بھی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا تازہ ترین مضمون ٹائم میگزین میں شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر روشنی ڈالی ہے۔ عمران خان کے اس مضمون میں کئی سنگین حقائق بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر پاکستان میں جمہوریت زوال پذیر ہو چکی ہے، عدلیہ کی زندگی چھین لی گئی ہے اور اختلاف رائے کو دبایا جا رہا ہے۔ حکومت سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا رہی ہے، ریاستی وسائل کا استعمال کر کے انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ فوج کو دہشت گردی سے نمٹنے کے بجائے سیاسی معاملات میں الجھا دیا گیا ہے، جس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، GSP+ کا سٹیٹس خطرے میں ہے اور معیشت عدم استحکام کا شکار ہے۔ عمران خان نے اپنے مضمون میں پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر سے مطالبہ کیا کہ وہ فوج کے آئینی کردار کو تسلیم کریں اور ملکی سیاست سے دور رہیں تاکہ پاکستان ایک حقیقی جمہوری نظام کے تحت ترقی کر سکے۔ عمران خان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ممکنہ نئی انتظامیہ سے امید ظاہر کی ہے وہ جمہوری اصولوں، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کو فروغ دیں گے، خاص طور پر ان خطوں میں جہاں آمریت جمہوری اقدار کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ مضمون صرف ایک سیاسی بیان نہیں بلکہ ایک عالمی اپیل ہے۔ عمران خان نے براہ راست امریکہ سے مدد طلب کرنے کے بجائے جمہوریت کے اصولوں کی بات کی، جس سے یہ پیغام بھی دیا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری قوم کے مستقبل کا سوال ہے۔ عمران خان کا ٹائم میگزین میں مضمون شائع ہونا شریف اور زرداری خاندان کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس سطح پر بین الاقوامی جریدوں میں اپنی رائے پیش نہیں کر سکے۔ اس مضمون کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کی سیاست پر ایک نئی بحث چھڑنے کا امکان ہے۔ اس وقت پاکستان میں صحافیوں پر بے پناہ دباؤ ہے، ایک کے بعد ایک سینئر صحافی کو آف ایئر کیا جا رہا ہے۔ کاشف عباسی، حبیب اکرم، اکبر باجوہ، خالد جمیل اور کئی دیگر سینئر صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سب سے پہلے نوکری عمران ریاض خان کی چھینی گئی اور پھر ایک ایک کر کے سب کو فارغ کیا جانے لگا۔ صحافت کو دہانے کا یہ سلسلہ نیا نہیں بلکہ ایک پرانا ہتھیار بن چکا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کے تمام صحافی مل کر اس کے خلاف آواز بلند نہ کریں تو کل کو مزید لوگوں کی باری آ سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں ایک اور بڑی بین الاقوامی خبر کی طرف، جو ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی کی ملاقات کے گرد گھومتی ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی امریکہ کے دورے پر وائٹ ہاؤس پہنچے تھے، جہاں وہ امریکی قیادت سے مدد اور معاہدوں کی توقع کر رہے تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے نہایت سخت رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ انہیں بات کرنے سے بھی روکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا، آپ کی فوج ہماری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں، آپ بہت زیادہ بولتے ہیں، ہم یوکرین کو مزید سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دیں گے، یہ یورپ کا مسئلہ ہے۔ یہ لمحہ یوکرین کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، کیونکہ وہ امریکہ کی مدد پر انحصار کر رہا تھا۔ یوکرین پہلی سوویت یونین کا حصہ تھا اور جب 1951 میں سوویت یونین ٹوٹا تو یوکرین میں ایک آزاد ملک بن گیا۔ یوکرین کے پاس دنیا کے تیسرے سب سے زیادہ جوہری ہتھیار تھے، مگر مغربی طاقتوں کی یقین دہانی پر اس نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر دیا۔ روس کو خطرہ محسوس ہوا کہ یوکرین نیٹو کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، جس کے بعد روس نے 2022 میں یوکرین پر حملہ کر دیا۔ یوکرین میں لیتھیم جیسے قیمتی معدنی ذخائر موجود ہیں، جو جدید ٹیکنالوجی کے لیے بے حد اہم ہیں۔ یوکرین کی کہانی ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے، اگر کوئی ملک اپنی خود مختاری کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے اپنی طاقت پر انحصار کرنا ہوگا، نہ کہ بیرونی یقین دہانیوں پر۔ عمران خان کا ٹائم میگزین میں مضمون پاکستان کے لیے عالمی سطح پر ایک نیا بیانیہ ترتیب دے سکتا ہے۔ پاکستان میں جمہوریت زوال پذیر ہے اور صحافت بھی سنگین خطرات سے دوچار ہے۔ یوکرین اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی عالمی سیاست پر بڑا اثر ڈال سکتی ہے۔ پاکستان کو اپنی پالیسیوں کو ازسر نو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کسی بین الاقوامی سازش یا جال کا شکار نہ ہو۔ یہ حالات کس طرف جائیں گے؟ کیا پاکستان میں جمہوریت کی بحالی ممکن ہے؟ کیا عالمی طاقتیں پاکستان کے حالات پر توجہ دیں گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آنے والے دنوں میں واضح ہوگا۔ دوستو، ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ خیبر پختونخوا یعنی شمال مغربی پاکستان میں واقع ایک مسجد خودکش دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 6 افراد جہاں بحق اور 20 زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں معروف ذہبی اسکالر حامد الحق بھی شامل ہیں، جو جمعیت علماء اسلامی کے سربراہ تھے۔ یہ واقعہ 28 فروری 2025 کو خیبر پختونخوا کے شہر اکوڑا خٹک میں دارالعلوم حقانیہ کے اندر پیش آیا، جو پاکستان کا ایک بااثر دینی مدرسہ ہے۔ پولیس کے مطابق حملہ نماز جمعہ کے فوراً بعد کیا گیا اور نشانہ خاص طور پر حامد الحق تھے۔
पुलिस के सरबराह जुल्फिकार हमीद ने मीडिया को बताया कि ये एक खुदकुश हमला था और धमाके में कम अज़ कम 3 पुलिस अहलकार भी जख्मी हुए। हुकूमती रहनुमाओं ने हमले की शदीद मजम्मत की और जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। ये बुज़दिलाना और घिनौने दहशतगर्द हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। ताहाल किसी गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन तज्जिया कारों का कहना है कि दाशिन खरासान ISKP ने इस हमले में मुलव्वस हो सकती है। दारुल उलूम हक्कानिया एक अहम मजहबी इदारा है जिसके अफ़गान तालिबान के साथ गहरे रवाबत हैं। ISKP और तालिबान के दरमियान नज़रियाती इख्तलाफात हैं, इसलिए ये हमला उनकी दुश्मनी की लामत हो सकता है। दारुल उलूम हक्कानिया 1947 में कायम हुआ था और इसके बानी मौलाना समीउल हक थे, जिन्हें तालिबान के वालिद कहा जाता था। वो 2018 में रावलपिंडी में कत्ल कर दिए गए। हामिदुल हक मरहूम ना सिर्फ मदरसे के वाइस चांसलर रह चुके थे, बल्कि अफ़गान तालिबान के रहनुमाओं से मुलाकातों में भी शामिल थे। उनका मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी मसाजिद पर हमले होते रहे हैं। 2023 में पेशावर की एक मस्जिद में खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। ये हमला पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की एक और मिसाल है और माहिरीन के मुताबिक अफ़गान तालिबान और ISKP के दरमियान नज़रियाती जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। ये हमला तालिबान के हामियों के लिए एक बड़ा धचका हो सकता है, क्योंकि वो ISKP को तकफीरी गिरोह समझते हैं। इस हमले के बाद अफ़गान तालिबान अपने मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं कि दाइश खरासान का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपकी क्या राय है? क्या इमरान खान का ये मजमून वाकई हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।